کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے, نام لینے میں کوئی, اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے, مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے, مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں, جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا. مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی, میں ان کا احترام کرتا ہوں, بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے, اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے, میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی, لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے. اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت, بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے, وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں. ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے, ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے, عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح؟ انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی, اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے, سمٹ کے پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے, کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اب نیا فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو, میرے تو نظر سے گزرا, پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے, وہ کیا کہہ رہے ہیں عورت کیسے نماز پڑھے گی, سمٹ کے نماز پڑھے گی. مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا, یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا, تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے, بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں, اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف, تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا, کہ یہ ایسے ویسے. بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا, وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا تو 3 کو 3 کر دیا تھا, ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین, یہ ہیں اصل. اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے, لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا, یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا, عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوں گی, 3 ہوں گی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوں گی, 3 ہوں گی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہے, 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں. ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں, سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں. میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں, سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے, 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے, نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں, نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے نبی کی مجلس میں, موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس اور اکرمہ. حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا یہ, ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ, بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے, جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے, تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے, مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی, تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے, وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا, لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, بھائی یہ تو حنفی ہے, یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. اور بھائی جان ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے, ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے, لیکن
آج اگر کسی کو کوئی کہتا نا یہ رافضی ہے، یہ ناصبی ہے، یہ خارجی ہے، اس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرنے کے لیے کسی بزرگ بابے مولویوں کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی، وہ آپ خود سنیں گے اور پھر اللہ کے فضل سے ان کو گالیاں پڑیں گی جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، جس کی زندہ مثال مولانا اسحاق صاحب ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا مجھے جو تعارف پہلی دفعہ ہوا نا، وہ اہل حدیث نے کروایا اور نیگیٹو کروایا. جب میں نیا اہل حدیث کی طرف آیا، وہ جدھر جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی نصیحت کی جاتی کہ مولوی صاحب کو نہیں چھوڑنا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کون ہے. اچھا، میں نے میرے آفس کے کولیگ جو دوسرے آفس میں تھے، میرے یونیورسٹی فیلو تھے، وہ آئے ایک دفعہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں اس دور کے بہت بڑے عالم کو ملنے کے لیے نا. تو میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگا جی وہ مولانا اسحاق صاحب ہے نا. میں نے کہا یار میں نے تو سنا ہے وہ بندہ گمراہ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے، وہ میرے جونیئر بھی تھے، مجھے کہتے ہیں جی آپ تو ایسی بات نہ کریں، آپ تو اتنے فرقوں سے گھوم گھما کے اہل حدیث کی طرف آئے ہیں، اب آ کے آپ نے بریک لگا لی ہے، اس طرح کی ورڈکٹ نہ دیں، آپ انہیں سنیں تو صحیح. میں نے اس کی بات پلے باندھی، چونکہ ظاہر میں بریلویت دیوبندیت اس لیے تو نہیں چھوڑی تھی کہ میں اہل حدیث کی ہر بات کو مان لوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں. ان دنوں میں تو یوٹیوب کا کوئی غوغا نہیں تھا، سیڈیاں چلا کرتی تھی. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2009-10 کی آلموسٹ. یوٹیوب کو تو بوم ملا ہے 2012-13 میں، لانچ تو یہ ہوگی تھی پہلے ہی. میں نے کہا یار کوئی سیڈیاں لے آنا. وہ سیڈیاں وہاں سے کچھ لے آئے. آپ اللہ کی کرنی دیکھیں، میں نے پہلی سیڈی لگائی نا، جب پہلی ویڈیو کلک کی تو حدیث بیان ہو رہی تھی صحیح بخاری کی 4108. مولانا اسحاق صاحب وہ جو تحکیم کے مسئلے کے بعد حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ جو اس امر خلافت میں خواہش رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وہ تابعی پھر بعد میں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں اور اسے جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا سے اسلام کی خاطر جنگ کی جب تم لوگ کافر تھے، یعنی میں اور میرا باپ عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر، یا حسن ابن علی اور ان کے والد علی ابن ابی طالب، دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن دونوں طرف جا. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے اسی پہ کفایت کر لیا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی، ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے، کیونکہ عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا. تو وہ ویڈیو دیکھ لیے، پیارے ماموں جان اویس قادری صاحب علی. اچھا، تو یہ حدیث پہلی دفعہ لگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کو بندہ پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو بخاری میں ہے، اور جس نے پہلی بار سنی ہو اس کی کانوں سے دھواں نہیں نکلے گا. میں نے اسی ٹائم مکتبہ شاملہ کھولا، میں نے الفاظ ڈال کے حدیث نکالی. میں نے شیخ زبیر علی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب ان کو نہیں میں نے بتایا یہ بخاری میں ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو بخاریاں پڑھا بھی رہے ہیں نا، بس وہ تلاوت ہی ہو رہی ہوتی ہے، کریٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے بخاری پڑھا رہے ہیں تو حدیث کا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، بخاری میں اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس میں حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی اور عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا ہو میں تیرے باپ سے؟ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا جی 4108 کھولیں اور چیک کر کے مجھے آپ نے فون کرنا ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد جب میری آفس کی چھٹی، میں اپنی آفس کی گاڑی میں جب واپس جا رہا تھا، راستے میں شیخ زبیر صاحب کی کال آئی، اوہ علی بھائی واقعی حدیث تو ہے. میں کہا پھر؟ کہتے بڑی گستاخی کی ہے حضرت عمر کی انہوں نے. تو میں نے کہا جی یہ اس بابا جی نے بیان کیا ہے جس کے خلاف آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے، اسحاق جال والا. او علی بھائی یہ تو اہل حدیثوں نے مجھ سے مضمون لکھوایا تھا. وہ بابا بڑی چیز ہے علی بھائی. ارے بابے نے خود بھی سنیا ایسی شیخ زبیر صاحب نے. ہاں، لہذا میرے خلاف بھی شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھ دیں نا گن پوائنٹ تے تو تسی سمجھنا جی وہ اس قسم کا ہی مضمون ہونا سی. لیکن میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ 1 سال سے ہی پیچھے پڑے رہے. شکر ہے، ویسے میں
اہل حدیث کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جہاں کہیں جھوٹ بولے ہیں. یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ یہ کوئی تحریر لے آتے شیخ زبیر صاحب کی طرف منسوب کر دیتے کہ ان کی تحریر ہے تمہارے خلاف، لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹا الزام میرے پہ نہیں لگایا. میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ آخری وقت اس کہندے سا، ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے پتا ہے کہ ایسا، وہ میں نے پھر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے نہ تعلق ختم کر لیں. اب ہم انشاءاللہ ملیں گے میدان معاشر میں انشاءاللہ تعالی، حوض کوثر پہ. ہاں جی انشاءاللہ. اور تماشا دیکھیں گے بنو امیہ کا وہاں پہ، سحقا سحقا لمن غیر بعدی. تو میں نے کہا آپ کو کوئی مولوی فون کرے نا اہل حدیث کا، آپ کہیں میرا تو علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ میں اس کو فون کرتا ہوں. تو یوں میری اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی ان مولویوں سے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر میری شیخ زبیر صاحب سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ مولانا اسحاق صاحب کا میں بتا رہا تھا، میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار یہ تو، پھر میں نے ان کے خلافت کے وہ جو پنجابی میں لیکچرز ہیں وہ سارے سنے 2 راتیں لگا کے. پھر میں کہ آ جاؤ اہل حدیث ہو تسی کہندے ہو بابا گمراہ ہے. میں بخاری مسلم پڑھ کے تواڈے لے پاسے آیا تھا تے اے بخاری مسلم وچ نہیں لکھیا آیا 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ حدیث نہیں تمہیں بخاری کی نظر آ رہی؟ اور باقی ساری چیزیں بخیر آپ کو پتہ ہی ہیں. تو اس سے پھر یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے میں بھی خیر نکل آتی ہے. اب پوری دنیا الٹ کے بھی کہ نا جی مولانا صاحب جو ہے وہ رافضی تھا فلاں تھا. میں ویڈیو سے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یار تم چھوڑ دو، میں تو ان کی بات خود سن رہا ہوں. جب اہل حدیث نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا کہ یہ جو ہے وہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، حضرت عمر کی توہین کر دی انہوں نے، آدھا کلپ انہوں نے کاٹا کہ حضرت فاطمہ کا قاتل کہہ دیا فلاں کہہ دیا. ان سے پھر ان کی زندگی میں نے کسی سوال کر لیا کہ آپ یہ، ان کا میں اگر ان کو قاتل مانتا ہوں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے، اور جس کو بچپن سے یہ بتایا جائے اس نے گالیاں ہی نکالنی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح بتایا گیا. اب یہ اس بات میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے. حضرت عمر کی شان میں خطبات ہیں مولانا اسحاق صاحب کے. اب اگر کوئی فراڈ کرے گا نا تو ویڈیو سے، میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مولانا اسحاق کا تعارف ان کی وفات کے بعد ہوا ہے. تو پھر مولانا اسحاق تو فوت نہ ہوئے، ابن تیمیہ مر گیا، اس کے ماننے والے ناسبی ٹولہ مر گیا، مولانا اسحاق نہیں بنا. ہاں وہ تو زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں. لوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کر رہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ابن تیمیہ کے بارے میں تو آپ جو بھی بول لیں، ان کے بارے میں تو کتنے فتوے موجود ہیں ان کے زمانے کے علماء کے. بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کیا تھا. 2 طرف رائے قائم ہوتی ہے. مولانا اسحاق کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتی، ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں، ایک طرف ہی رائے قائم ہوگی. بس آپ اس کو میرے بارے میں بھی سمجھ لیں، میرے بارے میں جو مرضی کریں گے، جب تک لوگ سوچنا برقرار رکھے ہوئے ہیں، یعنی مجنون اور قلندر نہیں ہو جاتے، وہ انجینئر صاحب کی باتیں سن کے خود کمپیریزن کر لیں گے. مجھے ان باتوں سے یقین کرے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مولوی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جائیں، میں ڈسکس ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ بیٹھ جائیں گے.